نور چشمین محمد، محافظ دین خدا، نور علی کی نوری تفسیر، نور النور کی تنویر، مجسم رسالت کی تصویر، مکمل نبوت کی تعبیر، قرآن کی تحریر، دین الہی کی شمشیر، ولایت کی تکبیر، اسرار امامت کی تشہیر، کہ ہدایت کا مہتاب، گلشن توحید کا گلاب، خزانہ اسلام کا گوہر نایاب، ابنا آنا کا دوسرا شہزادہ۔ تین شعبان 4 ہجری بولا صحیح، بادشاہ 8 جنوری 626 عیسوی جمعے والے دن خیر سے تشریف بلکہ اپنے آنے کے لیے جمعے کا روز خود منتخب فرما۔ اور بھائی عقیدوں کو ٹکرائے تو تمہیں اجازت ہے، تم اٹھ کے جا سکتے ہو، کسی کو بھی نہ اچھی لگے، مقدر اور تمہارا نصیب ہے۔ حسین کہتے ہی اسے ہیں جس کو پتا ہو 3 تاریخ نحس ہوتی ہے اور 3 کو ہی اپنا آنا قرار دے کر نحس کو نیک میں بدل کر تینوں 13 نحس ہے نا، نیک میں بدل کر سرکار نے فرما دیا کوئی بھی روئے زمین پر بندہ نحس ہو، اگر میں حسین اس کے اندر اتر جاؤں وہ بھی کمال ہو جائے گا۔ سرکار امام مظلوم کی دنیا میں تشریف لانے کا انداز ہماری کتب کے مطابق، میں جو پڑھوں گا کتابوں سے پڑھوں گا، کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا۔ ہو سکتا ہے نا کسی کو بعد میں حوالہ چاہیے تو میں کم از کم دینے جوگا تو ہوں۔ شیخ مفید اور علامہ مجلسی نے جو امام مظلوم کے دنیا میں آنے کا انداز لکھا ہے میں وہ بتاؤں گا۔ انہوں نے لکھا ہے عمران صاحب کے حجرے میں سرکار انبیاء تشریف فرما ہے، سرکار انبیاء کے ساتھ بنو ہاشم کے چند بزرگان بھی تشریف فرما ہے، اسی حجرے میں محمد کی ماں بھی بیٹھی ہے۔ نہیں ہو کیا کہنے، شاہ جی میں 2 مصروں سے عرض کروں گا۔ عظمت تو دیکھیے الامان حسین کی، عظمت تو دیکھیے الامان حسین کی، جسے نبی نے ماں کہا وہی ماں حسین کی۔ بسم اللہ شاہ جی، حجرے میں بنو ہاشم کے بزرگوں کی موجودگی میں، سرکار انبیاء کی موجودگی میں، ماں سمجھو یا بیٹی سمجھو، شہزادی تشریف فرما اور شہزادی کا اس وقت اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اور سرکار محمد کا اسی وقت کھڑے ہو کر تمام بنو ہاشم کو کہنا اقومو، سارے کھڑے ہو جاؤ میرا حسین آ گیا ہے۔ اقومو، کھڑے ہو جاؤ، جملہ لکھا ہے کھڑے ہو جاؤ میرا حسین آ گیا۔ سرکار نے ہاتھوں پہ لیا، سب سے پہلے قریب کربلا کو، امام مظلوم کو، سرکار نے پہلی غذا حسین کو اپنی زبان خود دی۔ یہ بھی کوئی ازلی پلاننگ تھی، اس کے پیچھے بھی راز چھپا تھا۔ 2 مصروں میں عرض کرنے لگا ہوں، اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو آپ کی مرضی۔ عرض کر رہا ہوں بظاہر تو زبان چوسی بباطن ابن حیدر نے،
بظاہر تو زبان چوسی، بباطن ابن حیدر نے زبان دے دی پیغمبر کو، زبان لے لی پیغمبر سے۔ بھائی کیا بات ہے؟ بظاہر تو زبان چوسی، بباطن ابن حیدر نے حقیقت میں زبان دے دی پیغمبر کو، زبان لے لی پیغمبر سے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ اوپر اعلان ہوا، اب یہ بھی مجلسی صاحب نے اور شیخ مفید صاحب نے اپنی کتب میں لکھا ہے، میں آپ کو وہی سنا رہا۔ اوپر اعلان ہوا، پروردگار کی ذات ملائکہ سے مصروف گفتگو ہے۔ ملائکہ قبیلے تیار کرو، میرا حسین آیا ہے۔ جبرائیل لیڈ کرو سب کو، بڑے بن کے جاؤ جیسے بڑے بن کے جاتے ہو، لیکن آج اکیلے نہ جانا۔ پروردگار وہی تو اکیلا بھیجتا ہے جبرائیل کو، پروردگار وہی کے لیے اکیلا بھیجتے ہیں، اب وہی آیا ہے، اس لیے ہمیشہ وہی لے جانے والے کو فرما رہے ہیں قبیلے لے جا۔ قبیل لشکر کو کہتے ہیں راشد بھائی، 70,000 نفری جس میں ہو اس کو قبیل کہتے ہیں۔ یہاں ہے قبیلے، کیوں نہ کہوں ساری بارات لے جا، کسی کو پیچھے نہ چھوڑ۔ شاہ جی جملہ ایک اور آ گیا، جس کے دل پہ چھریاں چلیں تو چلے، جس کا دل کھلے تو کھلے۔ میں کیا کروں، بات کیے بغیر میں رہ نہیں پا رہا، بات بڑی کمال ہے شاہ جی، کر دوں؟ کہا جبرائیل جا، نیچے جا کے مبارک دے، سب کو لے کے جا۔ پروردگار یہ تو تیرے وہ ملائکہ ہیں جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے۔ پروردگار ان کی باتوں کو ڈسکنٹینیوٹی کیوں دے رہا ہے، درمیان میں روک کیوں رہا ہے؟ ایک نئی عبادت کیوں کروا؟ رکوع والوں کو رکوع پہ رہنے دے، قیام والوں کو قیام پہ رہنے دے، سجدے والوں کو سجدے پہ رہنے دے۔ پروردگار یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آنے والا عام نہیں حسین ہے۔ کسی کو گھبراہٹ ہو رہی ہو تو وہاں پھر لے چلو محمد کے معراج کے جملے پر۔ تیرا میرا سردار اپنی زمینوں کی سیر پہ کے لیے گیا، اپنی جاگیر پہ گیا۔ شاہ جی ایک جملہ دے دوں؟ شاہ جی میں پھر کہہ رہا ہوں، جس کو چھری لگتی ہے لگے۔ شاہ جی جبرائیل ایک مقام پہ کہتا ہے میں اوپر نہیں جاؤں گا، میرے پیر جل جائیں گے۔ جبرائیل آتا تو اوپر سے تھا، راستے میں کیوں روک کے تو چلا گیا محمد کو؟ اپنے آپ کو روک کے محمد کو کیوں چھوڑ دیا؟ تجھے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ راستے میں نہیں رکتے، جب ساتھ دیتے ہیں تو پورا دیتے ہیں، راستے میں نہیں رکتے۔ جبرائیل معذرت کے ساتھ محمد کو معراج پہ لے جانے کے لیے تو راستے میں رکا، تیری مرضی، تیرے اوپر اللہ کا حکم، ہم نہیں جانتے، مگر آج جبرائیل تو میں ہم سب مل کے سلام کرے 72 کو جنہوں نے حسین کو راستے میں نہیں چھوڑا۔ میں نکتہ دے گیا تمہیں، مہربانی بولو سے۔ اب بندے کہیں گے دیکھو جی جبرائیل کا مقام چھوٹا کر رہا ہے بیٹھا ہوا شاہ۔ حسین منی وانا من الحسین میں نے کہا تھا۔ اتنا کافی تھا، محمد کہہ دیتے حسین منی، کافی تھا، حسین مجھ سے کہا نہیں، انا من میں بھی حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کربلا جائے وہ حسین نہیں ہوتا، وہ محمد ہوتا ہے۔ معراج پہ جائے وہ محمد نہیں ہوتا، وہ حسین ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟
مہربانی سیدزادہ کیا معیار ہے؟ ایک جگہ پہ کہا میرے پر جل جائیں گے. جبرائیل تیری مرضی، اللہ کے امر پہ چلتا ہے، لیکن ایک گزارش ہے اگر تو محمد کو کہہ دیتا کہ سرکار ایک نگاہ کر دے میں چلا بھی جاؤں گا. سرکار میں چلا جاؤں گا، آپ کی ایک نگاہ ہو گئی، شفقت ہوگی، میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا، ایک نگاہ تو کر دیجئے. کہا میں نہیں جا سکتا. کہا ہی نہیں سرکار کو. اس کا مطلب ماجرا کوئی اوپر اور ہے جو جبرائیل کی سمجھ سے بھی بالا ہے. نہیں، عمران صاحب کو جانا ہے گلگت بلتستان. لاہور سے انہوں نے ایک گائیڈ لیا. گائیڈ صاحب آپ گلگت بلتستان کے راستے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں جانتا، آپ گلگت بلتستان سے کوئی گائیڈ بلوائیں. وہاں سے گلگت سے آ گیا گائیڈ، عمران صاحب کو ساتھ لیا. جو اسلام آباد پہنچے عمران صاحب کو کہنے لگا سوری میں تو نہیں جا سکتا. یہ کہیں گے یار تو عجیب بندہ ہے، تو لینے مجھے آیا تھا، راستے میں چھوڑ دیا. پتہ نہیں میں کیا آپ کی خدمت میں گزارش کر گیا. تو عجیب انسان ہے، مجھے توڑ تک تو چھوڑ کے آتا نا، راستے میں چھوڑے، راستے میں تھوڑا چھوڑا جاتا ہے، میں آگے کیسے جاؤں گا؟ مجھے پتا ہوتا تو میں تجھے گائیڈ کیوں بناتا؟ مجھے تو پتا نہیں. اس کا مطلب جبرائیل کی پہنچ کا یہی پتا چلتا ہے. محمد اسے کہتے ہیں جس جگہ کا جبرائیل کو بھی پتا نہ ہو اس کا محمد کو پتا ہو. تھک تو نہیں گئے؟ جشن شروع ہوا ہے بھائی. میرے عمران بھائی نے لنگر مزیدار کھلایا ہے. دیکھنا میرے اور حسین کے ایک نہیں. یا علی ذرا دیکھنا میرے کان حسین کے کان ایک نہیں. یا علی دیکھنا میرے ہونٹ حسین کے ہونٹ ایک جیسے نہیں. یا علی دیکھنا میرے رخسار حسین کے رخسار ایک جیسے نہیں. اب کیا معیار ہے؟ حجرے میں گفتگو ہو رہی ہے، حسین بھی آ گئے، سیدہ بھی مصلی پہ. 3 شعبان 4 ہجری حسین آئے، سیدہ مصلی پہ. کیا ولادت باسعادت ہے، کیا کہنے میرے حسین کی، کیا ولادت باسعادت ہے. سیدہ مصلی پہ، ملکہ کونین مصلی پہ، کیا ولادت باسعادت ہے. 3-4 دفعہ میں کہہ گیا. بسم اللہ. لکھا ہے علماء نے شہزادی بیٹھی مسکرا رہی ہیں. یہ جو جملے لکھے ہیں وہ میں نے آپ کے 3 دن 3 4 5 شعبان لکھے علماء نے. مدینے والوں نے 3 دن پروازوں کو محسوس کیا، پورا مدینہ معطر رہا. 3 دن شاہ جی علماء نے لکھا ہے 3 دن پروازوں کی پھڑ پھڑاٹ محسوس کی، خوشبو کو پورے مدینے نے محسوس کیا. سردار کے آنے پر اعلان ہوا جبرائیل قبیلے لے جا زمین پر، میرے حبیب کو جا کے مبارکباد دے. اور دردائیل سرسائیل سزا یافتہ فرشتے ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں ان کو لے جا. فطرس بھی سزا یافتہ ہے، جن کو میں کہہ رہا ہوں ان کو لے جا. بھائی کیا بات ہے، رخ موڑ کے میں نے آپ کی طرف پیش کیا. یہ نہیں فرمایا نہ لے جا، فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں ان کو لے جا. اب کیا موج ہے میرے رب کی، میرے پروردگار کی. سارے ملائکہ کو زمین پہ بھیج کے آسمان پہ منظر دیکھتا رہا. کیا بات، کیا بات. شاہ جی 10 محرم پہ سارے علماء نے لکھا ہے اللہ زمین پہ آیا حسین کا سجدہ دیکھنے. یہ علماء نے لکھا ہے. ہاں تو اگر حسین کے آنے پہ اللہ اوپر بیٹھ کے آیا ہے، پروردگار ہے نا، قادر مطلق ہے نا، خلاق 2 جہاں ہے.
لے کے جا، لے کے چلا، پروازیں شروع ملائکہ کی۔ ایک کونے میں شیخ مفید لکھتے ہیں ایک کونے میں فترس پڑا رو رہا تھا، باقاعدہ رو رہا تھا، پتہ نہیں کب سے رو رہا تھا۔ سچا جی 70، یہ شیخ مفید لکھتے 70,000 یا ورسی 70,000 ملائکہ کو لیڈ کرتا تھا فترس، عام فرشتہ نہیں تھا، 70,000 ملائکہ کو لیڈ کرتا تھا۔ بڑا رو رہا تھا، قبیلے دیکھ کر جبرائیل کو پہچان گیا۔ بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہیں؟ قیامت آ گئی ہے؟ کہا نہیں، کہا اللہ نے جب ہم سے عہد لیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا ملائکہ زمین پر جائیں گے جب قیامت آئے گی۔ قیامت آ گئی ہے، قبیلیں جا رہی ہیں، کہا قیامت نہیں آئی، قائم کا بیٹا آ گیا ہے۔ تیرا آنا بھی قیامت، تیرا نہ آنا بھی قیامت۔ کیا کہنے کہا حسین آئے، کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا اللہ نے مبارکباد کا حکم دیا ہے، حبیب خدا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہا۔ کہا اتنے ساروں کا جانا، قیامت کا نہ آنا، دلیل ہے آنے والا کوئی عام نہیں۔ مجھے لگتا ہے مجھے معافی مل جائے گی۔ مجھے بھی ساتھ لے چل۔ کتنا شفیق ہے جبرائیل۔ یہاں جبرائیل کی شفیقیت کو دیکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں بیٹھا ہوا، جبرائیل کہتا ہے آ جا چلے۔ یہ شفیقیت پن ہے یا کوئی طاقت حسین یہ کام کروا رہے؟ ہر کام اللہ سے پوچھ کے کرنے والا جبرائیل فترس کو لے کے چلا۔ یہ بھی نہیں کہا بھائی میں اس سے تو پوچھ لوں، تجھے جو لے جانا ہے میں اس سے تو پوچھ لوں، سزا اس نے دی ہے، لے جاؤں ادھر؟ کہا نہیں آ چل۔ یہ جو لکھا ہے شیخ مفید نے، میں وہ عربی سنانے لگا۔ جو ہی پہنچے دو روایات، ایک روایت یہ شیخ صاحب، ایک روایت یہ امام مظلوم جھولے میں تھے، دوسری روایت یہ اسی وقت محمد نے گہوارے سے حسین کو اٹھایا تھا، ہاتھوں پہ لیا تھا، گہوارہ ہل رہا تھا۔ دونوں علمی ذمہ داری کے ساتھ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دونوں روایات پڑھی ہے۔ جو ہی پہنچا فترس، اللہ کا پیغام جبرائیل نے دیا، ملائکہ قطاریں بنا کر کھڑے ہیں۔ یہ بھی ان میں دردائل بھی شامل ہے، سرسائل بھی شامل ہے۔ دردائل اور سرسائل کی سزائیں بھی بتاتا جاؤں، وجہ کیا تھی ان کو سزائیں کیوں ملی۔ سرسائل یہ وہ فرشتہ جس کے مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے 70,000 پر میں اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہا، جو لکھا ہے میں آپ کو وہ پیش کر رہا ہوں۔ 70,000 پر مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے۔ ایک مرتبہ سوچنے لگا کیا مالک سمندر کی تہ اور تاریک رات میں چلنے والے جانوروں کا بھی علم رکھتا ہے؟ یہ سوچنا تھا، عذاب آ گیا، زیر عطاب آ گیا۔ یہ ہے سرسائل، آگے ہیں دردائل۔ 16,000 پر عطا ہوئے، 16,000۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ تھا اڑتا تھا، آتا تھا جاتا تھا۔ ایک دن سوچنے لگا کہ ہمارے رب کے عرش سے اوپر بھی کوئی چیز ہوگی، یہ سوچنا تھا، پر واپس لے لیے گئے۔ ایک روایت، دوسری روایت اور پر عطا کر دیے گئے کہ تو اور اڑ کے آخر زیر عطاب آ گئے ہیں جی جبرائیل کے ساتھ۔
اللہ کا پیغام جبرائیل نے سرکار انبیاء کو پہنچایا، مبارکباد دی، خوشی کے جملے ادا کیے، بتایا جبرائیل نے میں اکیلا نہیں آیا، اللہ نے قبیلے بھیجی، پورا علاقہ سرزمین ساری ملائکہ سے بھری ہے، یہ حسین کے آنے پہ نیچے آئے ہیں۔ یہ باقیوں کا تعارف محمد میں بعد میں کراؤں گا، جتنے بھی ملائکہ ہیں، پہلے یہ فطرت اب شیخ مفید، پس فطرس نے حسین کے جھولے کو مس کیا، حسین کو نہیں مس کیا۔ ہے جی فطرس والا شیر، وہ میں پورے پڑھ لوں پھر آتا ہوں۔ مس کیا، کمال ہو گیا، جو سزا تھی ختم ہو گئی، سب کچھ ایٹ دا سپاٹ ویسے ہو گیا جیسے تھا، اور ہونا بھی ختم، کمال بھی آ گیا۔ جس بات پہ سزا ملی تھی مثلی بد، ہے کوئی مجھ جیسا؟ اللہ نے کہا تھا اے تو شرک کرتا ہے، میں نے تجھے بنایا اور تو مجھے کہتا ہے کوئی مجھ جیسا؟ جہاں تجھے عذاب ہے۔ حسین کے جھولے نے کہا فطرس اب تو کہے ہے کوئی میرے جیسا؟ وہی شاہ جی جس پہ پنش ملی ہے اب وہی کہہ رہے، روتا رہا ہے، یہ یقیناً جب روتا رہا ہوگا یہ بھی سوچا ہوگا غلطی کی ہے، نہیں کہنا چاہیے تھا، زیادتی ہو گئی، پر ختم ہو گئے، لیڈنگ ختم ہو، سرداری ختم ہو گئی، پڑا ہوا ہوں، رو رہا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، غلطی کی ہے، نہیں کہنا، آئندہ نہیں کہوں گا کبھی بھی۔ بندے کی کیفیت یہی ہے نا، جب غلطی کسی کام کی سزا ملے تو بندہ کہتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، جو کر بیٹھا ہوں غلطی ہوگی۔ جی ایسے ہے نا سید، سوچتا رہا ہوگا لیکن کیا کمال ہے۔ اور ذرا مل کے امام حسین سے ایک جملہ کہیں، بولا صحیح، سردار سے کہتے ہیں سردار تو کریم ہے، تیری کریمیت کی حدیں لامحدود ہے، بادشاہ کون جانے تو کون ہے، لیکن بادشاہ یہ جھولے سے مس کروانا راز کیا ہے؟ اپنی ذات سے مس کر دیتا، اپنا دست شفقت رکھ دیتا، معصوم ہاتھ رکھ دیتا، کافی تھا، جھولے سے مس کروانا کیا راز ہے؟ یقیناً آواز آئے گی، سنو اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، عرفان کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کی کوشش کیا کرو، سنو میرے قائم کے ظہور تک، رہتی دنیا تک یہ کمال ہے ہم سے منسوب جھولوں کا، ہم ظاہر نہ بھی ہو تو ہمارے جھولے بھی تمہیں کمال پہ لے جائیں گے۔ یار اس لیے عرض کرو جو بھی مانگا تو مصطفیٰ سے وہ سب نواسے سے مل رہا ہے، جو ہے سہارا ہر ایک نبی کا اسی سہارے سے مل رہا ہے۔ ملے جو بالوں پر تو فطرس مڑ مڑ کے کہہ رہا تھا حسین دے گا تو کیا ملے گا جب اتنا جھولے سے مل رہا ہے۔ بیٹے سلا دو، بھائی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ مصری کہتا ہوا اڑ گیا، ایسا اڑا جیسے ہوائی جہاز بھی نہیں اڑتا۔
وہ پتہ نہیں مجھے شعر پتہ نہیں ملے گا یا نہیں. اچھا کسی عاشق نے شاہ جی میں درائے شاہ جی میں نے 4 مصرے نہیں پڑھے, وہ ابھی تک مجھے جشن میں نہیں پڑھے, آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. سن لیا فطرس نے اور در تک آ گیا. سن لیا فطرس نے, آپ لوگوں کے لیے جو پریشان رہے اللہ انہیں اور پریشان کرے. سن لیا سن لیا فطرس نے اور در تک آ گیا. بھئی یہی کہہ سکتا ہوں, حسین کے آنے پہ نہ مسکرائے تو اللہ کرے وہ کبھی نہ مسکرائے. سن لیا شہزاد فطرس نے اور در تک آ گیا, جب صدا اٹھی مدینے کی زمین سے یا حسین. عاشق نے شعر لکھا ہے نا, جب صدا اٹھی مدینے کی. پھر میں پڑھ رہا ہوں کہ سن لیا فطرس نے اور در تک آ گیا, جب صدا اٹھی مدینے کی زمین سے یا حسین. منزلت جھولے کی بتانی تھی ورنہ بالوں پر ملتے جو کہہ دیتا وہی سے یا حسین. جنہوں نے اچھا نہ لگے کل جا کے پوچھنا بندیاں کو لو اشاق کو اسی سن کے آئے ہیں اتنے عمران صاحب دے گھر. سائیں جی تو چنگا نہ لگے کل پوچھ لینا تصدیق کرانا, تو پھر اتنے ہی نا فتوے لانے لانا, پھر میرے کو لے کے آنا کتابہ کھول کے دکھاواں. توجہ جلدی جلدی. جھولے سے آقا نے, اب یہاں جو ایک اور بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آقا نے فرمایا فطرس کو کہ اپنے آپ کو جھولے سے مس کر لو, جھولے سے مس کر لو. کیا مس کرنا تھا کہ سزا مس ہو گئی. شاہ جی صرف سزا نہیں مس ہوئی خالی. شاہ جی شیخ مفید لکھتے ہیں کہ وہی فخر والا جملہ کہتا گیا جو میں نے ابھی کہا ہے مثلی, اور جو ہی کہا فوراً 70,000 ملائکہ کا لیڈر بھی بن گیا. شاہ جی اب وہ آگے شاہ جی ہوائی جہاز. ہاں وہ کسی نے لکھا ہے کہ اسی کا ذکر ہی بلند آواز ہو جس کے سجدے پہ خالق کو ناز ہو. فطرس کو پر ملے جو امام حسین سے ایسا اڑا جیسے ہوائی جہاز ہو. شاہ جی پروردگار نے ملائکہ کو قبیلے بنا کے نیچے بھیجا, مگر اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں تھی جہاں اللہ نے حکم صادر فرمایا, وہ رہ گیا, وہ بھی بتاتا جاؤں. پروردگار نے آواز دے کے کہا خازن جہنم شعلے بجھا, بجھا دے جہنم کو, بجھا دے شعلے. خازن نے کہا ہوگا پروردگار وہ قابیل جل رہا ہے اس کو جلنے نہ دوں. وہ قابیل قاتل جل رہا ہے جس نے حابیل کو مارا تھا, اس کو جلنے تو کہا نہیں, فی الحال جہنم بجھا, میرا حسین آیا. پھر آواز پروردگار کی جنت کے بڑے کو جنت سجاؤ, میرا حسین آیا ہے. اکارڈنگ ٹو بکس پڑھ رہا ہوں. جنت سجاؤ, جنت کے بام و در سجاؤ, جنت کا ہر کونا سجاؤ, میرا حسین آیا ہے. پروردگار سے مل کے ایک سوال کریں. بھائی عمران سوال کرتے, رب تیرے کیا کہنے, جب تیرے کیا کہنے تیری جنت کے بھی کیا کہنے. پروردگار ایسی بھی جنت تیری ہے کہ جو بغیر سجی ہوئی ہوتی ہے. یا سجاوٹ کو مزید سجوا کر حسین کا مقام بتلانا چاہتا ہے. شاہ جی یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں کہا, جنت کو سجا دو, مزین کر دو, میرا حسین ہے.
بسم اللہ. اب سرکار نے ہاتھوں پہ جو حسین کو اٹھایا ہوا تھا، اب پھر یہاں ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت تفسیر لکھی ہے کہ محمد نے محمد کو ہاتھوں پہ اٹھایا، محمد نے محمد پہ نگاہ کی، ایک محمد کی زبان دوسرے محمد کی زبان سے ٹکرائی، پتہ نہیں کیا کیا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر منتقل ہو گئے. تھک گیا ہو تو میں بند کر دیتا ہوں. کیا بات ہے 11ویں بادشاہ کی. سرکار سے پوچھا گیا سرکار آفات آئیں گی، بلیات آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، تباہیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، سرکار مخلوق ختم ہو جائے گی. فرمایا سب ختم ہو جائیں گے مگر میرے مہدی کی عاشق ختم نہیں ہوں. شاہ جی میں یہ حدیث سرکار کی دکھا سکتا ہوں، مگر میرے قائم کے عاشق منتظر ختم نہیں ہوں گے. پھر کبھی اس پہ بات کروں گا. رسول نے حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حسین کو میں محمد نے محمد کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ایسے اٹھایا جیسے قرآن اٹھایا جاتا ہے. محمد نے محمد کا بوسہ لیا. کیا سما ہے شاہ جی، شاہ جی کیا خوبصورت سما ہے. دیکھ کے فرماتے یا علی حسین کی محبت واجب ہے. شاہ جی سرکار فرماتے حسین کی محبت واجب ہے. پھر فرماتے لوگوں پہچان لو یہ میرا حسین ہے. فرمایا صرف یہ نہیں، اس کے دوست اور جو اس کے دوستوں کے دوست ہوں گے وہ بھی پاس ہو جائیں گے. سرکار ابن کعب آ گیا سرکار مبارکباد دینے. ابن کعب تجھے پتہ کون ہے؟ نہیں سرکار. فرمایا میرا حسین آیا. سرکار یہ کوئی نیا نام سنا ہے حسین؟ سرکار فرماتے تیری عقل کو تالے لگ جائیں، تو نے میرے سے پہلے نہیں سنا؟ آج پہ لکھا ہے یا حسین. اچھا جی یہ لکھا عرش کے اوپر لکھا ہے یا حسین. ہم نے پہلے بھی تجھے بتایا تھا. سرکار فرماتے ہیں عرش پہ لکھا ہے یا حسین. اب ترمذی ابن اسیر اور نسائی نے روایت کی ہے میں ایک شب کسی طلب حاجت کے لیے حضور کے پاس گیا. حضور باہر تشریف لائے. اپنی حاجت بیان کرنے کے بعد میں نے سوال کیا کہ آپ کی ابا میں کچھ ہے، بتا نہیں رہے ہے کیا؟ پر میں تجھے حاجت سے طلب سی، اس لیے تیری حاجت پوری ہوگی تو جا. کہنے لگا سرکار میں دیکھ رہا ہوں ابا میں آپ نے کچھ چھپایا ہے. سرکار فرمانے لگے بہت تو تم چھپاتے تھے، میں تو کچھ نہیں چھپاتا. سرکار فرمانے لگے ہم نے کچھ نہیں چھپایا بلکہ ہمیں کسی نے چھپایا ہے. سرکار کون ہے؟ سرکار نے ابا کا کپڑا ہٹایا، ایک طرف حسن تھا ایک طرف حسین تھا، اور میں دیکھ دونوں کندھوں پہ انہوں نے مجھے اٹھایا. فرمایا دیکھ مجھے خیر کثیر اللہ نے عطا کی. اللہ اچھا جی ابھی تو میں نے کھولی نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ابھی تو بات کھولی نہیں. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے یہ دودھ ہے، یہ بیٹا نعمت ہے. اگر یہ بیٹا نعمت ہے تو پھر نعمت کو کہا کر جب تم مرے تو تیرا جنازہ میت کہہ کے نہ پڑھے. میت 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 نعمت تو رشتہ نہیں توڑتی کہ دور نہ چلی جائے. توجہ کرنا ہیں جی. فرمایا یہ میرے فرزند ہیں. فرمایا مجھے بہت عزیز ہے. سلمان فارسی نے محمد کو چھوٹے محمد کی مبارکباد.
سلمان فارسی کی مبارک کے جواب میں سرکار فرماتے ہیں سلمان یہ دیکھ میرا حسین، یہ خود بھی سید، اس کا بابا بھی سید، اس کی اولاد بھی سید، یہ بھی حجت، اس کا بابا بھی حجت، اس کی اولاد بھی حجت، یہ خود بھی امام، اس کے بابا بھی امام، اس کی اولاد بھی امام۔ ہاں سن سلمان، مگر اس حسین کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے مہدی اس کا بیٹا ہے۔ خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر۔ یہ امام، اس کا بابا امام، اس کی اولاد امام، یہ حجت، اس کا بابا حجت، اس کی اولاد حجت۔ اللہ اکبر۔ اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے مہدی اس کا بیٹا ہے۔ اب نور سی کہہ رہے ہیں افضل عبادت انتظار۔ نور سی میں پوری دنیا میں تو اعلان کرتا پھر رہا ہوں افضل عبادت انتظار، لیکن کیا کرے مخلوق کی افضل عبادت کچھ اور ہے۔ یہ محمد نے فرمایا تھا افضل عبادت میرے قائم کا انتظار، ہم نے تو نہیں کہا نا۔ اس پہ پھر کسی وقت کھولوں گا، ایک صرف بات سناتا ہوں، عمران صاحب ان کی چھٹی۔ المناقب الفاخرہ فی العطرۃ الطاہرہ کتاب کا نام ہے، بڑا کمال راز آپ تک پہنچانے لگا۔ المناقب الفاخرہ فی العطرۃ الطاہرہ۔ عبداللہ ابن مسعود حاضر بارگاہ رسالت ہوا۔ میں نے شروع میں امام حسین بادشاہ کا بتایا تھا کہ سرکار خود آئے، میں اس کی دلیل میں بات کرنا چاہتا ہوں، پھر چھٹی۔ اچھا جی یہ سن لو، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگاؤں گا، چھٹی دے دینا۔ عبداللہ ابن مسعود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیں۔ سرکار کے سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیں۔ حالانکہ افسوس ہے عبداللہ ابن مسعود پہ، محمد کو دیکھ کے ابھی اور حق دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی تیرے زمانے کے امام کے ظہور پر امت کہے گی سرکار ہمیں معجزے دکھا، ہم تجھے پھر مانیں گے۔ ہمیں دکھا تو کیسے آل محمد کے گھر عطر کا شہزادہ ہے، ہمیں دکھا کیسے تیرا نانا محمد معجزے دکھاتا تھا۔ جب سرکار کو کہیں گے سرکار معجزے دکھائیں گے، پھر بھی لوگ شک میں پڑ جائیں گے، پھر انشاءاللہ وہ کچھ ہوگا جو ہونا چاہیے۔ جنہوں نے محمد کے معجزے دیکھ کر محمد کو نہیں مانا، علی کے معجزے دیکھ کر علی کو مانا، سب چھوڑتے رہے، کوئی بات نہیں، مہدی آئے گا، 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 وہ بھی آ گیا۔ یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیں۔ فرمایا سامنے کمرے میں چلا جا۔ دیکھا تو یا علی دعا کر رہے تھے، علی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، مولا علی دعا کر کے کہہ رہے تھے یا اللہ تجھے تیرے محمد کی حرمت کا واسطہ میرے خطا کار چاہنے والوں کی مغفرت فرما۔ شاہ جی یہ بھی گفتگو کا جملہ ہے، اس پہ بھی بڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ وہاں دیکھ کر واپس آیا رسول کی طرف، اب رسول بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے، رسول کہہ رہے تھے اللہ تجھے علی کی حرمت کا کمال ہے۔ رسول کہہ رہے تھے
آپ کے پہنچ جانے کو سلام ہے. تجھے علی کی حرمت کا واسطہ، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتی ہیں تجھے محمد کا واسطہ، وہ کہتے ہیں تجھے علی کا واسطہ. یہ کوئی ہے؟ صحیح بات ہے، بیچ میں وچکار کوئی گل چوکھی ہے. کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر حیران ہوا، پریشان ہوا. بہت ضروری ہے یہ واقعہ سنانا شاہ جی. میں یہ دیکھ کر یاور کہتے ہیں میں حیران ہوا، پریشان ہوا، بے ہوش ہو گیا. ظاہری بات ہے بے ہوش ہونے والا، آپ تو وہ تو ہوش ہی ہوش ہے، آپ تو بے ہوش ہی نہیں ہوئے. کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر سخت سن کر حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، بے ہوش ہو گیا. ہوش آنے پر سرکار نے مجھے بلایا، مجھے فرمائے ابن مسعود کیا ایمان کے بعد کافر بننا چاہتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. کافر بننا چاہتا ہے؟ عرض کیا معاذ اللہ یا رسول اللہ، ایسا بالکل نہیں. بس سرکار ادھر دیکھا تو کچھ اور ماجرا، ادھر دیکھا تو کچھ اور ماجرا. بات ہے آپ دونوں کے درمیان، اللہ بھی آپ کے بڑے قریب ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ فرمایا ابن مسعود، اب سرکار کا جملہ ہے جس کے لیے میں نے بات پڑھی. سرکار فرماتے ہیں ابن مسعود، پروردگار نے تخلیق مخلوق سے 2000 سال پہلے مجھے اور علی کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا، پھر حسن کو، پھر حسین کو. مخلوق کے 2000 سال پہلے. اے سی لگا ہوئے، ککڑ کھاتے ہو میں. ویسے افسوس ہے یار شاہ جی، مفت ذاکر ہوئے سے پھر بندے تھوڑا توجہ کرنا. سرکار فرماتے پروردگار نے تخلیق مخلوق سے 2000 سال پہلے مجھے اور علی کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا، پھر حسن کو، پھر حسین کو. اب شاہ جی ذرا جملہ سنیے گا، بڑا لطیف ہے. میرے نور سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میرے نور سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میرے سے کسی کو پیدا کیا، میرے نور سے. اللہ اکبر. سرکار فرماتے علی کے نور سے عرش اور کرسی بنائی. ویسے تھوڑے مردہ تو چنگے میرے بچیاں نے صحیح سن دین یار، حق ادا کر دیں. ہاں کہا جی، کہا پھر علی کے نور کو شک کر کے عرش و کرسی بنایا، پھر حسن کے نور سے لوح بنائے، قلم بنائے، پھر حسین کے نور سے حوروں کو پیدا کیا، حسین کے نور سے جنت مزین کر دی. سن عبداللہ ابن مسعود، حسین کے نور سے پہلے جنت بنت نہیں تھی. ہورے وورے نہیں تھے. شاہ جی آگے بندے نے کچھ نہیں لکھا، اگر میں کہتے ہو تو میرا جو اندر کہہ رہے ہو میں کہہ دوں. چھوڑ دو بندے نمے بیٹھے. بس اتنا ہی جو کتب میں لکھا ہے اتنا ہی کافی سمجھو. ہماری بھرپور دعا ہے ہم سب کی بھائی عمران کے گھر جہاں ہم بیٹھ کے پاکوں کا ذکر کر رہے ہیں. یقیناً یہ مقدس و مطہر خاندان تشریف فرما ہے. ہم سب کی دعا ہے اس گھر پہ کرم کی برسات ہو.